اعتکاف کا فلسفہ ذرا سمجھائیے گا، اسلام میں اس کی اہمیت کس قدر ہے، اور آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا کیا حکمت خداوندی اس میں کوئی پوشیدہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف کی اہمیت کا آپ اندازہ یوں لگائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے بیت اللہ شریف کی جو پاکیزگی اور طہارت ہے اس کو جب بیان کیا نا، دو انبیاء علیہ السلام کی مناسبت سے، ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام، تو وہاں فرمایا وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو پاک اور صاف اس لیے رکھوایا کہ وہاں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، رکوع اور سجدے کرنے، اور درمیان فرمایا وَالْعَاكِفِينَ، اور اعتکاف بھی بیٹھنا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس دور میں بھی اعتکاف کا عمل کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے، یعنی ہر نبی کے دور میں یہ اعتکاف کا عمل رہا، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی سنت مبارکہ ہے کہ آپ ہر سال پوری باقاعدگی کے ساتھ آپ ہر رمضان میں 10 دن کا آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور ایک سال آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اسوہ مبارکہ سے ہمیں اس کی اہمیت کو واضح کر کے فرمایا، اور اس کے اندر فلسفہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا جائے، مناجات کی جائیں، اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو آخری عشرہ ہوتا ہے اعتکاف والا، اس کے اندر جو قیام کرتا ہے نا بندہ، تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے اس کی جو عطا کراتے ہیں خاص طور پہ، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ شب قدر بھی اسی اعتکاف کے عشرے میں آتی ہے، اور فرمایا فَلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنَ الْوِتْرِ، جو طاق کراتے ہیں آخری عشرے کی، ان میں شب قدر کو تلاش کیا کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور آگے فرمایا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اعلیٰ اور بہتر اور افضل ہے۔ تو اس کی تلاش بھی اسی عشرے میں ہوتی ہے، اور خاص طور پہ طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اور اس کو کیسے ہم نے رکھنا ہے، زندہ اور بیدار کیسے کرنا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر الاواخر، جب آخری 10 دن شروع ہوتے، آخری عشرہ آتا، شد معذرا واحیا لیلا وایقظ اہلا، آپ خود مزید کمر بستہ ہو جاتے اللہ کی عبادت کے لیے، اور پوری رات شب بیداری کرتے، اور آپ اپنے اہل خانہ کو بھی سونے نہ دیتے، ان سے بھی فرماتے بھی قیام اللیل کرو، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ ہمیں اعتکاف میں بیٹھ کر کثرت سے قیام اللیل کرنا چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت عطا فرمائی، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو ہمارے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں نا اللہ کی حقوق کے ضمن میں، تو اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ بالکل، بہت بڑی بشارت ہے۔ اچھا سر، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ لیلۃ القدر کی جو تلاش ہے اور جو اعتکاف ہے، اس کا آپس میں کیا اسپیشل کنیکشن ہے؟ یقیناً جو شب قدر ہے وہ ایک بڑی فضیلت کی گھڑی ہے۔ حضرت ماں جی سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتی کہ میں نے عرض کیا اللہ کے اگر میں بیٹھ جاؤں اس کی تلاش میں، اور میں اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو مجھے کیا کہنا چاہیے، اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ تو آپ فرمایا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ معاف کر دینے والے، معافی کو پسند کرنے والے، مجھے بھی معاف فرما دیں۔ تو یہ چونکہ بڑی ایک عظمت والی چیز ہے، اس کا حصول وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اللہ سے ہم جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ تو یقیناً اعتکاف میں ہمیں وہ ماحول مل جاتا ہے، اعتکاف میں ہمیں وہ تنہائی مل جاتی ہے کہ جب انسان دنیا داری سے کٹ کر، سارے رشتوں سے تھوڑا کچھ الگ ہو کر، اور کاروبار کے جو مصروفیات ہیں ان سے ذرا الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا، اور اپنی مہمان نوازی میں بٹھائے گا۔ ان میں فرمایا وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو بندہ تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اللہ اس پر عرش عظیم کا سایہ واجب فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف میں چونکہ ہمیں تنہائی ملتی ہے، خلوت ملتی ہے، وصحبت ماجدی، اللہ رب العزت، اللہ ماجد کی ہمیں صحبت ملتی ہے، ہمنشینی ملتی ہے، تو وہاں بیٹھ کے ہمیں اللہ کے ساتھ
مناجات کرنی چاہیے, اپنی حاجات پیش کرنی چاہیے, اپنے سوالات اللہ کے سامنے عرض کرنے چاہیے. جی اچھا علامہ صاحب, جدید دور ہے اور ایک معتکف اعتکاف کے دوران اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا ملازمت سے متعلق کوئی فون پر ضروری ہدایات دینی ہو اور فون استعمال کرنا مجبوری بن جائے تو کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک تعلق ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ اور کوئی ضروری بات کرنے کے لیے, یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. جی آپ اعتکاف میں تشریف فرما تھے اور حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو ملنے کے لیے اعتکاف گاہ میں تشریف لائیں, اور آپ ان کو چھوڑنے پھر مسجد نبوی کے سیان پورا کراس کر کے دروازے تک گئے, ان کو چھوڑ کر گئے. تو یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ میں ثابت ہے کہ بوقت ضرورت آپ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا اعتکاف اور آپ کی دکان پر بیٹھنا, دفتر میں بیٹھنا وہ یکساں ہی ہے, جی تو پھر ہمیں اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہیے, ہمیں اپنی دکان پہ بیٹھنا چاہیے. اعتکاف تو مانگتا ہے خلوت, اعتکاف مانگتا ہے تنہائی کے فرصت کے لمحات, کہ آپ کچھ دنیا داری سے الگ ہو کر اللہ کے اگر آپ ساتھ وقت نکال کے بیٹھ ہی گئے ہیں تو پھر مکمل طور پر اپنی دنیاوی مصروفیات کو قربان کریں نا, اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے. علامہ صاحب, کچھ اگر کوئی اس طرح کی بستی ہو یا کوئی محلہ ہو جہاں سے کوئی بھی شخص اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا, اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, تو اس بستی والوں کے لیے, اس محلے والوں کے لیے, اس علاقے والوں کے لیے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیں, یہ فرض نہیں ہے اعتکاف بیٹھنا, یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک بہت محبوب عمل ہے, ایک بہت پاکیزہ عمل ہے, کرنا چاہیے. اور یقیناً یہ محرومی ہے, ان کی برکت سے محروم ہے, لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ان پہ عذاب نازل ہوگا اور اللہ کی آزمائش ان پہ نازل ہو جائے گی. یقیناً یہ ایک مستحب عمل ہے, ایک سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو بہرکیف کرنا چاہیے. جی اس کو اتنا آسان بھی لینا چاہیے, لیکن بہرکیف اگر وہ نہیں بیٹھتے, پوری بستی پورا علاقہ, تو ایک برکت سے محروم ہو رہے ہیں, برکت سے محروم ہو رہے ہیں. جی اچھا علامہ صاحب, بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ مطلب اگر آپ بالغ نہیں ہیں تو نہ اعتکاف نہ بیٹھیں, پتہ نہیں آپ ڈر جائیں گے یا خوف کا شکار ہو جائیں, کچھ لوگوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے ان ایام میں, تو اس کی کیا حکمت ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے بچپن میں خود اعتکاف بیٹھ کے دیکھا ہے, تو کوئی ایسا نہ انسان پہ وجد. ہاں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اگر آپ کو خشوع و خضوع طاری ہو جائے, اور چونکہ بچپن میں واقع انسان کا ذہن معصوم ہوتا ہے, انسان کا خلاف بہت پاکیزہ ہوتا ہے, تو زیادہ اثرات ہوتے ہیں, چونکہ معصوم اذہان جو ہوتے ہیں یا دل قبول ہوتے ہیں وہ جلدی ان چیزوں کو قبول بھی کر لیتے ہیں. تو باہر کیا, چونکہ وہ اعتکاف میں ساتھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں آس پاس, تو اس لیے ڈرنے والی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. لیکن باہر بچوں کو وہاں بیٹھنا چاہیے کہ جہاں ان کی حفاظت ہو اور ان کی تربیت کے لحاظ سے, ان کے اخلاق کو پاکیزہ رکھنے کی مناسبت سے ان ساری چیزوں کا اہتمام ہو. تو باپ بیٹھا ہوا تو ساتھ بیٹا بیٹھ سکتا ہے, ماموں بیٹھا ساتھ بھانجا بیٹھ سکتا ہے, بڑا بھائی اور ساتھ چھوٹا بھائی بیٹھ سکتا ہے. تو اسی چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے نا مسکنسیپشن بھی کہ اکیلا بچہ بھی کچھ لوگ بٹھا دیتے کہ اعتکاف میں, ایسے نہیں ہے, وہ حفاظت سب سے پہلے. علامہ صاحب, آخر میں ہمیں یہ بھی بتا دیں, اس پر بھی آپ کا کمنٹ چاہیں گے, کہ اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنے کی بڑی شدید خواہش رکھتا ہے اور بڑی دیر سے وہ تیاری بھی کر رہا ہے, خود کو تیار کر رہا ہے, لیکن 10 دن وہ نہیں نکال پا رہا, کوئی اس طرح کی اس کی مصروفیات, تو کوئی کیا گنجائش موجود ہے یا 10 دن پورے کرنا لازم ہے؟ دیکھیں, نوافل پڑھنا یہ ایک سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ اگر 10 پڑھ سکتے ہیں 10 پڑھ لیں, 8 پڑھ سکتے ہیں تو 8 پڑھ لیں, اگر آپ کے پاس 2 پڑھنے کا ٹائم 2 پڑھ لیں. اسی طرح یہ اعتکاف ایک مسنون عمل ہے, سنت ہے, فرض نہیں ہے. صحیح. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ 20 بھی آپ بیٹھیں, 10 بھی آپ بیٹھیں, تو آسانی پیدا کی. اگر واقعتاً ہماری زندگی میں جیسے مصروفیات بڑھ جاتی ہیں بعض اوقات, تو اس میں آپ 1 دن کا بھی اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں, 2 دن کا بیٹھ سکتے ہیں, 3 دن کا بیٹھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیت یہی کریں کہ میں خود کو 10 دن کے لیے تیار کر رہا ہوں. آپ نیت میں رکھیں کہ اللہ میں 20 دن کے بیٹھنے کا موقع دے, ہم 20 دن بھی بیٹھیں گے. لیکن اگر ایک پورا دن نہ بھی بیٹھیں تو آپ 2-4 گھنٹے کے لیے مسجد میں جا کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ سکتے ہیں. تو یقیناً جتنا بھی آپ وہ بیٹھیں گے تو اس کا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. لیکن وہ جو بیٹھیں آپ صحیح طریقے سے بیٹھیں, اللہ کا اس میں ذکر کریں, دعائیں مانگیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں, اللہ سے استغفار کشی پڑھیں. ان چیزوں کے ساتھ اپنے اعتکاف کو آپ منور کریں, روشن کریں, اور اس سے پھر انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے لو لگائیں. بہت ہی خوبصورت پیغام ہے, بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب. اور یقیناً یہاں ایک جملہ اگر مجھے اجازت دیں, میری بہن نے کہا تھا نا وہ خواتین کا اعتکاف, تو خواتین کے اوپر دیکھیں, خواتین جو ہماری نماز ہوتی ہے نا یہ فرض ہے, تو خواتین ان کے لیے مسجد میں آ کے نماز باجماع پڑھنا فرض نہیں ہے, وہ گھر میں پڑھیں
تو گھر میں جو ان کی جگہ ہوتی ہے وہ مسجد ہی ہوتی ہے ان کی. تو اعتکاف تو ایک مصنون عمل ہے, اس لیے خام خواہ لوگ شرط لگاتے ہیں. کوئی شرط نہیں ہے, کوئی خاتون میری بیٹی کوئی میری بہن اعتکاف بیٹھنا چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھے, اپنی جو اس کی سجدہ گاہ وہاں بیٹھے, انشاءاللہ اللہ اس کو اجر عطا فرمائے.